ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو کہا کہ یہ آیت امید والی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ سب سے امید والی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ سورۃ الضحیٰ ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شانوں اور عظمتوں کو بیان کر ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ ساتھ چھا جائے۔ اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ کا معنی محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، واللیل اذا سجا اور آپ کی زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائے۔ ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک وہی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے ذرا انداز دیکھیے، ماں ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہم امتی امتی امتی، اور حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آنسوں کے قطرے گر رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نا میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہو گئے، یا رسول اللہ کس بات میں پریشان؟ جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں۔ کہا محبوب سے کہہ دیجئے، اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی جفت اور طاق کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار کو ضرور بضرور عذاب ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر یہ عذاب سے بچ جائیں، انہیں ضرور بضرور عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی شے بھی نہیں، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کے وفات کا وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی جانب، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ان لوگوں کو اللہ پھر اس طرح کے انعام کے ساتھ نوازے گا اور پکارے گا۔ اس سے آگے پھر سورہ بلد ہے، ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔
ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا بیان ہے۔ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے 2 ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا خاک افتادہ مسکین ہو، ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا اس جہاد میں کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے۔ اس سے آگے پھر سورہ شمس ہے۔ اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا۔ ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، وہ نامراد ہوا جسے اس کو خاک میں ملا دی۔ اور آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچے کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ لیل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پہ کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا اور وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ چونکہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان، جو نیک کام کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آخری آیات میں فرمایا کہ نارے جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضائی جوئی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص، ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو۔ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا ہے یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا کہ بغیر کسی احسان کے، ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہوں نے انہیں ان کے مالک سے آزاد کرایا بلکہ اللہ کی رضا کے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے پھر سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ اللیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، اور یہ سورہ والتین میں بھی لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہو تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا۔ فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے۔ کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی، کس طرح مالک کریم نے نوازا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس۔ کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ، لیکن ہمارے ہاں
تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ تھپکی دینا کتنا کوئی کمال کام ہے، حوصلہ افزائی کرنا کتنا کوئی بڑا کام ہے۔ صرف کالج یونیورسٹی میں ہی نہیں، دینی مدرسوں میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ طالب علم سے غلطیاں ہوتی ہیں، طلباء سے کمزوریاں رہ جاتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ جگہ انسلٹ کی جائے۔ کوئی بڑی عمر میں آ کے مدرسے داخل ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ اور کام دیکھ۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی ایسی عمر ہے جس میں انسان فرشتہ ہو جاتا ہے؟ عجیب انفرادیت ہے لوگوں کی اور عجیب رنگ ہے بات کرنے کا۔ حوصلہ شکنی نہ کریں، مسائل آ جاتے ہیں۔ کسی گناہگار سے گناہگار شخص کی بھی حوصلہ شکنی منع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو جب کہہ دیا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ایسی؟ تو جناب ابو ہریرہ پھر ڈھونڈ کے لائے اور آپ نے ان سے معذرت بھی کی۔ تو حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، چلنا، تو کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا دادی، نانا نا، بیٹا آؤ نا، آجو آجو میرا بیٹا، وہ گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی حوصلہ شکنی کر دی جائے اس عمر میں کہ تو کبھی بھی چل نہیں سکتا، تو مجھے بتائیے وہ چلنا جلدی سیکھ لے گا؟ تو حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو تسلی دیں، ان کے معاملات کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہم 1 منٹ لگاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے، معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی، اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں تلخ مزاج لوگ، تنگ نظر لوگ، الجھے ہوئے لوگ، پریشان حال اور پریشان خیال لوگ، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعض اوقات بڑا سخت برآمد ہو۔ میں جو مضمون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کتاب و سنت کی وساطت سے، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اچھائی کا ذکر کرنے کا، حوصلہ، بیجا تعریف نہ کریں، خوشامد نہ کریں، وہ منع ہے، لیکن حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دوسروں کی تائید کریں خیر کے کاموں میں، آپ محسوس کریں گے کہ خوشبو پھیلنے لگی، آسانی ہونے لگی، ٹھنڈک ملنے لگی۔ 2 حدیثیں سنے، دونوں امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ سب سے افضل عمل فرائض کے بعد کسی مومن کے دل میں خوشی داخل۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں، یعنی جو جنت کو ضروری کر دے کسی کے لیے، یہ بھی امام طبرانی روایت لائے، فرمایا جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حوصلہ افزائی جب آپ کریں گے، کسی کے دل کو خوش کریں گے، کسی کی طبیعت کو ڈھارس پہنچ، آپ محسوس کریں گے کہ وہ شخص آپ کی وجہ سے توانا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیشہ حوصلہ افزائی کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بیمار ہو گئے، تو ہمارے ہاں بھی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں، جو کہتے ہیں اوہو آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، اوہو بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ بیچارہ اور کمزور ہو جاتا۔ سرکار تشریف لائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے اس بیماری سے بچوں گا نہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں مسئلہ بھی بتایا کہ وصیت کیسے کرنی ہے۔ سعد پتہ کہ فرمایا سعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ان لفظوں میں کیا طاقت تھی، ظہر کے وقت بات ہوئی، عصر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا۔ حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو تھپکی دینا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سال کے طالب علم کو جو ابھی دارابا یادرب کی گردانے پڑھ رہا ہوتا، دارابا کر رہا ہوتا، پہلے سال کا بچہ، اس کو بھی مولانا صاحب کہہ کے پکار، مولانا کہاں جا رہے ہیں، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ایک توانائی اس کے اندر دوڑتی تھی، وہ سمجھنے لگتا تھا کہ میں اب دین کا طالب علم ہوں۔ حوصلہ شکنی نہیں۔ آپ دیکھیے حضور کسی کی تعریف کرے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول حوصلہ افزائی، اور حضور مہربانی کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو معاذ ابن جبل ہے نا، حلال حرام کے مسائل جاننے والا ان سے زیادہ میری امت میں دوسرا کوئی نہیں۔
سیدنا معاذ ابن جبل کی حضور نے ان لفظوں میں تعریف. حضرت عبداللہ ابن عمر کی نبی پاک علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمایا. عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے, کاش رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھا. بندہ اچھا ہے, نیک ہے, لیکن چاہیے کہ تہجد کی اٹھ کے نماز بھی. فرماتے بس میرے کانوں سے بات ٹکرائی, پھر عمر بار میں نے تہجد نہیں چھوڑا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہے, قربان جائیں. حد ہو گئی حوصلہ افزائی کرنے کی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے جب میں احد کے دن تلوار چلا رہا تھا اور تیر چلا رہا تھا تو حضور فرمانے لگے چلا تیر, میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو. کیا حد ہے حوصلہ افزائی, بات کہاں تک چلی. حضور فرمانے لگے چلا تیر, میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. کمال ہو گئی. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا. دیکھو خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلائیے تھی, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. تو حوصلہ افزائی, حوصلہ افزائی. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حوصلہ افزائی کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی دولت. اس سے انسان ذہنی طور پر خوراک لیتے ہیں. آپ میدان میں نکلیں, آپ جدوجہد کریں, آپ حوصلہ دیں, ایک دوسرے کا بازو تھامیں. ہم غارِ سور پہ چڑھ رہے, ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے تو وہ ذرا کمزوری دکھانے لگے. بہت سال پرانی بات بتا رہا ہوں, کوئی 12-14 سال پہلے. وہ کمزوری دکھا رہے تھے, چڑھا نہیں جا رہا تھا, تو بار بار کہتے تھے کہ یار تسی ہو کے آ جاؤ. تو ذرا آگے گئے تو ایک شخص کو دیکھا, ترکی کا رہنے والا, تو بیساکھیاں اسے لگائی ہوئی, ایک ٹانگ اس کی چلتی ہے دوسری نہیں چلتی. وہ جگہ دیکھنے جا رہا ہے جس جگہ جناب ابو بکر صدیق نے محبوب کا سار اپنی گود میں رکھا. جگہ دیکھنے جا رہا ہے. اب اس کو دیکھ لیا بس, تو ایسا حوصلہ ہوا کہ پھر آخر تک جاتے جاتے اس بزرگ نے دوبارہ نہیں کہا کہ میں نے واپس جانا ہے. او بھائی اگر ایک ٹانگ والا جا سکتا ہے تو ہم بھی. اب وہ جذبہ جناب صدیق اکبر کا کہ حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے, پبا پار قدم نہیں لاندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا, او پہ جاندا دے یار نبی دا, اے اصلی دلدار نبی دا. تو بھئی آپ وہ جذبہ رکھیں اپنی طبیعت میں, حوصلہ افزائی کریں, ایک دوسرے کی تسلی دیں, تشفی دیں. یہاں نا سوسائٹی میں غریب لوگ مایوس ہونے لگ جاتے, بے روزگار لوگ بڑی دیر سے جدوجہد کر رہے ہیں, کام نہیں چلتا, آہستہ آہستہ مایوس رہنے لگ. لوگ اولاد سے مایوس رہنے لگ جاتے ہیں, دوستوں سے, خاندان سے, قبیلے سے مایوس رہنے لگ. ان کو زبردست حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی, تائید کی ضرورت ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مزید حوصلے توڑتے ہیں. ان لوگوں کی ایسی حوصلہ افزائی کریں کہ ان کی طبیعت میں تازگی آ جائے, ان کی روح کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائے. حوصلہ کوئی بھی بندہ کوئی خیر کا کام کر رہا, اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں. آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی زیادہ دوائیوں کے کام کرتے ہیں. 2 جملے, وہ کتنی زیادہ برکت پیدا کرتے ہیں آپ کے کہے ہوئے 2 فکرے, وہ کس قدر زیادہ طاقت پیدا کرتے ہیں. ایک بچہ بڑا لائق آیا ہمارے ادارے میں, پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو بچہ بڑا کام کا تھا اور قابل تھا, تو میں زیادہ تو پیچھا نہیں کرتا. اس بچے کے بارے میں مجھے تشویش ہوئی کہ بچہ کام کا تھا, تو میں نے کہا میں نے ملنا ہے. تو پیغام گیا, تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ تو بڑے شوق سے, اپنے شوق سے تو چھوڑ کیوں گئے. کہنے لگے کہ وہ میرے گلی محلے والے بھی کہتے ہیں کہ درس نظامی کر کے عالم بن کے تو پھر آگے کیا کر مستقبل. تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا نا, ایک دن استاد بھی کلاس میں کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے خراب ہیں, مسجد کی کمیٹی والے بڑا تنگ کرتے ہیں, وظیفہ بھی تھوڑا ہے. تو وہ محلے والوں کی بھی باتیں, تو ہلکی سی کلاس میں بھی کسی استاد نے اپنی کمزوری ظاہر کر دی. کہنے لگے پھر 2-4 جگہ میں نے تھوڑا مطالعہ بھی کیا, میں مساجد کے حالات بھی دیکھے, تو لہذا فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے نا کوئی پڑھوں لکھوں گا, دیگر کوئی نوکری کروں گا, تو میں کوئی دنیاوی تعلیم پڑھنی ہے. تو میں نے اس بچے سے کہا کہ آپ نے 4-5 امام کوئی تگڑا جو مولوی نہیں دیکھے. کہنے لگے کس طرح کا. میں نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب جیسا, کوئی اعلیٰ حضرت بریلوی جیسا, حضرت میاں شیر محمد شرف پوری جیسا, کوئی امیر ملت جیسا. یہ بھی تو مولوی تھے نا. حضرت امیر ملت حافظ مولانا جماعت علی محدث علی پوری قائد اعظم رات کو ملنے آئے کہ جناب آپ تعاون نہ کریں تو ملک نہیں بنتا. او میں نے کہا خدا کے بندے, آپ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو نوکری کرو گے, اور رسول اللہ کا دین پڑھو گے تو بادشاہی کرو گے, بادشاہی کرو گے. آپ دیکھو گے کمال کیسا ہوتا ہے. تو بھئی آپ حوصلہ شکنی نہ کریں, حوصلہ افزائی کریں.
تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, لائنوں میں کھڑے بتاؤں گا تمہیں بڑے بڑے عہدوں میں. یہ رسول اللہ کا دین ہے, اس کے نوکر بن کے تو دیکھو اللہ تو ساری دنیا قدموں میں لے آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو میرے عزیز, حوصلہ افزائی سے بات بڑی دور نکل جاتی. میں آپ سے عرض کروں گا, سب سے زیادہ اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کر اور اپنے ماں باپ کی حوصلہ افزائی کر. ان لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آنے والی نسل کو ہم نے اسی طرح توڑ دیا کہ وہ نتیجہ ٹھیک نہیں آیا اور خودکشیاں کرنے لگ گئی, تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حوصلہ دیا جائے, تسلی دی جائے, تشفی دی جائے, ڈھارس بندائی جائے. اس بندے کو تھوڑا سا اس طرح کا اس کو ماحول دیا جائے کہ وہ سکون اور راحت اور ٹھنڈک اپنی طبیعت میں محسوس کرے. آپ کی طبیعت میں جتنی بھی تلخی ہو, مہربانی کریں اپنے بچوں پہ نہ نکالیں.